تھا. آپ نے محفل کا انعقاد کیا. محفل کر لینے کے بعد آپ کے پاس کچھ چھولے موجود تھے, چنے موجود تھے. آپ نے وہ چنے تقسیم کر دیے. رات کو اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا. اللہ کے رسول نے اپنی زیارت کرائی. فرمایا اے عبد الرحیم تیرے چھولے ہمیں بڑے پسند آئے ہیں. سبحان اللہ. اس کی جڑ موجود ہے. فیوض الحرمین کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف کے اندر میں گیا تھا اور اس دن گیا تھا جس دن اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی. اس دن یعنی کہ 12 ربیع الاول کو میں مکہ شریف کے اندر گیا. فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں گیا. اس مجلس میں نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دیکھا لوگ اللہ کے رسول پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. نکیو یہ نہ کرو یار, تو سبھی سارے نکے آگے بال چھوڑیں, جڑے بزرگ سارے پیچھے بیٹھ گئے, نوجوان پیچھے بیٹھ گئے, سارا نظام آگے پیچھے ہو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اس محفل کے اندر گیا میں نے دیکھا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس محفل کے اندر میں نے دیکھا وَيَذْكُرُونَ إِرْحَاسَاتِهِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي بِلَادَتِهِ وَمُشَاهَدَةً قَبْلَ بِعْثَتِهِ. آپ فرماتے ہیں میں اس کے اندر محفل کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ اللہ کے رسول پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور ان واقعات کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی کی پیدائش کے وقت رونما ہوئے. ان واقعات کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور جو اللہ کے نبی کے نبوت کے اعلان سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ اس قسم کی محفل چل رہی ہے, درود و سلام بھی پڑھا جا رہا ہے, اللہ کے نبی کے میلاد کا ذکر بھی ہو رہا ہے, اللہ کے نبی کے زندگی کے تذکرے ہو رہے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں کہ فَرَأَيْتُ أَنْوَارًا سُطِعَتْ دَفْعَةً وَاحِدَةً. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں یک آنے واحد میں نے دیکھا کہ اس محفل کے اندر, جس محفل کے اندر اللہ کے نبی کے میلاد کا ذکر ہو رہا تھا, یکایک میں نے دیکھا کہ اس محفل کے اوپر نور برسنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ جس محفل کے اندر سرکار کے میلاد کا تذکرہ ہوتا ہے اس محفل کے اوپر نور برسنا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ لا اقولو انی ادرکتها ببصر الجسد ولا اقولو انی ادرکتها ببصر الروح فقط. آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو تھا نور جو تھا وہ میری سر کی آنکھوں نے دیکھا, یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے روح والی آنکھ نے دیکھا, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ان انوار, یہ جو نور ہے ان فرشتوں کا نور ہے جن کو اللہ رب العزت نے سرکار کے میلاد کی محفل کے لیے مقرر کر رکھا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ فرشتے ہماری محفل کے اندر آ رہے ہیں. آپ فرماتے کہ وَرَأَيْتُ يُخَالِطُهُ أَنْوَارُ الْمَلَائِكَةِ أَنْوَارُ الرَّحْمَةِ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا, میں سمجھ گیا کہ اس محفل کے اندر انوار الملائکۃ انوار الرحمت. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس محفل پر صرف اللہ کے فرشتوں کا نور نہیں برس رہا بلکہ اللہ کی رحمت کا نور بھی برس رہا ہے. سبحان اللہ. سامعین گرامی, اگر تساں ذوق ہوئے تو میں تساں قرآن پاک سناواں. بے شک. لیکن سستی دور کر سو, ٹھنڈ ماں بھی لگ دیے, اگر آخ دو میں بھی کوٹ لا چھوڑا, تو سا ٹھنڈ لگ دی تو ماں بھی ٹھنڈ لگنی پئی. لیکن اگر تسا ایک کام رکھیا پھر ایک گلا نہیں کرنا کہ بھائی مولوی صاحب تقریر ٹھیک نہیں کی. اس واسطے تسی اگر ساتھ دے سو تو میں قرآن بھی پڑھ سا تو تسا رسول اللہ دی حدیث بھی سنا سا. لیکن اگر تسا سستی رکھی تو میرے تے گلا نہ کرے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ سبحان اللہ، فبذلك فليفرحوا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے، ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرو؟ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرو؟ فرمایا کہ خوشی کرنی چاہیے، سبحان اللہ، بوتھی نہیں بگاڑنی، پشاوری جتی والا منہ نہیں بڑھاونا، بلکہ مسکرا کے اللہ رب العزت دے فضل تے اللہ رب العزت دی رحمت تے خوشی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے قرآن تو بتا اللہ کا فضل کون سا ہے، اللہ کی رحمت کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے یا سبحان اللہ، ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سبحان اللہ، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا سبحان اللہ، وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا سبحان اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ سبحان اللہ، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، حاضر ناظر بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ جو ڈر سنانے والا ہو اس کو نذیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، وداعیا الی اللہ بإذنہ، آپ کو ہم نے اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابن حجر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کا چراغ تو ایسا ہے کہ ایک کمرے کے اندر روشن ہوا، اس کی لائٹ، اس کی روشنی ایک کمرے تک محدود، لیکن اللہ کا نبی ایسا چراغ نہیں جس کی روشنی ایک کمرے تک محدود ہو، بلکہ اللہ کے نبی کی روشنی ایسی روشنی ہے، وہ ایسا چراغ ہے اللہ کا نبی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال دنیا پہ آیا فخرج منی نور، سبحان اللہ، میرے جسم سے نور ظاہر ہوا
اور وہ نور اتنی عظمتوں والا، اتنی شان والا، اتنی رفتوں والا، اتنی عظمتوں والا نور تھا کہ آپ فرماتی ہیں میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، شان مصطفیٰ۔ قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اے اللہ کیا خوشخبری سناؤں کہ محبوب تیرا شاہد بن کر آنا، تیرا مبشر بن کے آنا، تیرا نذیر بن کے آنا، تیرا داعی اللہ بن کے آنا، یہ کوئی اللہ کا چھوٹا سا فضل نہیں بلکہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ قرآن کہتا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرو؟ خوشی کیا کرو، خوشی کیا کرو، کیا کرو؟ خوشی کیا کرو، کیا کرو؟ خوشی کیا کرو۔ اے قرآن یہ بھی بتا دے اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ، کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ آخر تک کوئی بھی چپ نہ بھی رسول اللہ دے ناتے یار ایک کم چنگا نہیں، اللہ دے نبی دی محفل وچ آئے بیٹھے ہوتے ان سستی کٹ کے جوش پیدا کرو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور لا کے پڑھو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ سپیکر دینا پڑھو ماں انہاں دا پتہ لگے، سپیکر دینا پڑھو انہاں دا پتہ لگے ایک کتنا ایک زور لانے پہ، ایک کتنا ایک سرکار دی آمد تے خوشن۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، تیرے تشریف لانے کی کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ پڑھ سو کہ میں بس کر دے، پڑھ سو نا تو زور لا کے پڑھو احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، تیرے تشریف لانے کی کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ، تیرے تشریف لانے کی کیا بات ہے،
کوئی نور کا تاج پہنے ہوئے، سبحان اللہ، ہر کوئی نور کا تاج پہنے ہوئے، تیرے عالی گھرانے کی کیا بات ہے، آمدے مرحبا مرحبا آمدے۔ قرآن ایک اور جگہ پہ بھی بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد کراؤ، قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے محبوب ان لوگوں کو، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد کراؤ، اللہ کے دن یاد کراؤ۔ دن سارے اللہ کے ہیں یا نہیں؟ یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال، یہ گھڑیاں، یہ منٹ سب اللہ کے ہیں یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سبحان اللہ، ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد کراؤ۔ ان دنوں سے کون سے دن مراد؟ دن تو سارے کے سارے اللہ کے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ان دنوں سے مراد وہ دن ہے جن دنوں میں اللہ نے کوئی نعمت نازل فرمائی ہو۔ سبحان اللہ، نعمتیں کیا ہیں؟ انسان چل پھر رہا ہے، انسان سانس لے رہا ہے، انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کے تو انسان گن ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں پہ کون سی نعمت مراد ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو تم پر نعمت ہے ان نعمتوں کا ذکر کرو، نعمتوں کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ نے تم میں انبیاء کو پیدا فرمایا، یعنی کہ انبیاء کا آنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دوسری جگہ پہ قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، سبحان اللہ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ کا نبی آیا، اللہ کا رسول آیا، اس نے آ کے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، آپس میں جو تمہارا بغض تھا، حسد تھا، اس کو دور کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ، بھائی بھائی کس نے بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن بھائی بھائی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد کراؤ، اللہ کی نعمتوں والے دن یاد کراؤ۔ تو ہم وہی یاد کرا کے کہتے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد آمد مصطفیٰ
سستی نہ کر تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا یاسر بھائی پہ آخ دے کہ دنیا دا دعا کونا ہے اگے سمندر شروع ہو جلسی تے اسے چونکہ مہمان آیا تو سب کول تے مہمانہ نہ خیال کرنا میرے خیال نال اے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے اور اگر تساں ساڈا کوئی پسند آوے نہ آوے کم از کم مہمان سمجھ کے ساڈی ضیافت کرو نا یار محبت نال احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد احمد مصطفیٰ اچھا ایک حدیث شریف پیش کرنا دور ہے جناب والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جان نعرہ حیدری علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد مدنی کی آمد منٹھار کی آمد سیدی مرشدی سیدی مرشدی تشریف رکھیں گے تفریح تشریف رکھیں جناب بہت اللہ محبت نال ایک باری پھر ماحول بناونا استے ہیں محبت نال پڑھ سو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ تشریف لانے کی خوشی ہے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے یا نہیں تو زور لا کے پڑھو خوشی ہے تشریف لانے کی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب نشر الدیپ کے اندر لکھتے ہیں کملی والے کا بچپن تھا اللہ کا نبی اللہ کا رسول ابھی چھوٹے سے لوگ جاتے ہیں اللہ کے نبی کے چچا کے پاس اے ابو طالب بارش نہیں ہو رہی آپ اپنے بھتیجے کو اس چھوٹے بچے کو ہمارے سامنے لے کر آئے ہمارے سامنے کھلے میدان کے اندر لے گئے یا خانہ کعبے کے اندر لے کر آئے اللہ کا نبی یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے یہ دعا کرے گا تو ہمیں یقین ہے اللہ کا نبی جب دعا کرے گا تو اللہ قبول فرمائے گا سبحان اللہ حضرت ابو طالب نے کملی والے کو لیا خانہ کعبے کے اندر آتے ہیں کملی والے سے کہا گیا کہ اے بھتیجے دعا کرو اللہ کے نبی جاتے ہیں خانہ کعبے کی طرف خانہ کعبے کے قریب جا کے اپنی پشت کو خانہ کعبے کے ساتھ جوڑا اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا سبحان اللہ اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ کے نبی اپنی انگلی کو نیچے لاتے ہیں آگے آگے کملی والے کی انگلی آ رہی ہے پیچھے پیچھے بارش برس رہی ہے سبحان اللہ ایسے نبی کی آمد پہ کیوں نہ کہا جائے کہ خوشی ہے لکھے تشریف لانے کی خوشی ہے اب دیکھیے بات جو سمجھنے کے قابل ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک کا کمال دیکھیے انگلی مبارک کا کمال دیکھیے اب آگے اگلے انگلی آ رہی ہے پیچھے پیچھے بارش آ رہی ہے اب وہ نبی ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ابھی لوگوں کو جناب والا اپنی طرف نہیں بلایا ابھی لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلایا
اب اللہ کے نبی ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، لیکن پہلے آپ کی انگلی کے اندر اتنا کمال ہے کہ آگے آگے انگلی آ رہی ہے، پیچھے پیچھے بارش آ رہی ہے۔ اب بھی وہ بات بھی دیکھ لیجئے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب والا جمعے کا دن تھا، اللہ کے نبی منبر پہ تشریف فرمائے، اللہ کے نبی کے سامنے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستسقِ ربک، سبحان اے اللہ نبی آپ اپنے رب سے بارش طلب فرمائیے۔ سبحان اللہ آپ نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابی میرا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، تم طلب کرو، لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی التجا کو قبول کر کے سنیوں کے عقیدے پہ مورِ تصدیق سب کی، ساری کائنات میں اگر اللہ رب العزت نے جتنا بھی کہو، قاضی ایاز صاحب علیہ رحمہ کا قول پیش کرتا ہوں، آپ نے فرمایا صرف خدا نہ مانو، باقی مصطفیٰ کو جتنے کمالات، جتنی جناب عزتیں اور جتنی شرافتیں، جتنا مقام اللہ نے عطا فرمایا کائنات کے اندر کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاستسقِ ربک، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے دعا کرتا ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کی طرف دیکھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کی طرف دیکھا، وَمَا نَرَى مِن سَحَابٍ، آپ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان بالکل صاف ستھرا، آسمان پہ ہمیں بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آیا، آسمان بالکل صاف ستھرا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی نے دعا کی فاستسقى، سبحان اللہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، صحابہ فرماتے ہیں کہ بارش یوں آ گئی، بادل جناب والا ایک دم اکٹھے ہو گئے، ہمارے جناب والا مدینہ شریف کو ڈھانپ لیا، بارش شروع ہو گئی، اور فرماتے ہیں فَمُطِرُوا مَطْرًا، یوں بارش برسی حَتَّى سَالَتْ مُصَائِبُ الْمَدِینَہ، سبحان اللہ یہاں تک کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں پانی بہ گیا۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ اگلا جمعہ آ گیا، بارش رکی نہیں، وہ بارش جو سرکار نے بلائی تھی، سرکار کے بلائے پہ آئی تھی، اگلا جمعہ آ گیا، بارش واپس نہیں گئی۔ سبحان اللہ کیوں نہیں گئی؟ جس نے بلایا تھا ابھی واپس بھیجا جو نہیں ہے۔ سبحان اللہ اگلا جمعہ آ گیا، اللہ کے نبی منبر پہ تشریف فرمائے، قام ذلك الرجل او غیرہ، وہی صحابی کھڑا ہوتا ہے یا کوئی اور کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرقنا، سبحان اللہ کملی والے غرق ہو گیا، ساڑی جناب والا جتنی ساڑی ضرورت ہے اس کو زیادہ بارش ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ آئے ہائے اعلیٰ حضرت اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تھا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمدی، سبحان اللہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، اجابت نے جھکی گئی گلے سے لگایا، بڑھی شان سے جب دعائے محمد۔ فرماتے ہیں اگلا جمعہ آ گیا، اللہ کے نبی منبر پہ تشریف فرمائے، وہی صحابی کھڑا ہوتا ہے یا کوئی اور کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون چڑی بارش بلائی ہے اسا واپس بھی پیچ چھوڑو۔ سبحان اللہ اللہ کے نبی فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مسکرائے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ کے جناب والا آپ کا چہرہ کھلکھلاؤ۔ سبحان اللہ اللہ کے نبی نے دعا کی، اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ مدینہ شریف کے ارد گرد تو برستی رہے، مدینہ شریف کے اوپر نہ برسنے پائے۔
سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد اے اللہ مدینہ شریف کے ارد گرد تو برستی رہے مدینہ شریف کے اوپر نہ برسے. صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ دعا کی فرماتے ہیں یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کی دعا جا کے ڈائریکٹ بادلوں میں لگی ہو. بادل پھٹ گئے آسمان صاف ہو گیا. اگلا جناب والا حضرت اس محفل کے اندر صحابہ بیٹھے تھے باہر نکلتے ہیں کسی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے انس یہ کیا معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی نے بارش بلائی تو آ گئی واپس بھیجی تو چلی گئی یہ معاملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یریہم اللہ کرامت نبیہ و اجابت دعوتہ. اللہ بارش کو لا کے بارش کو واپس بھیج کے لوگوں کو اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے. سبحان اللہ وَإِجَابَتَ دَعْوَتِهِ اور اپنے نبی کی دعا کا مقام دکھانا چاہتا ہے. سبحان اللہ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کا نبی جب دنیا پہ تشریف لائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا بچپن میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کو میرا وہ دیکھنا میرے ایمان لانے کا سبب بن گیا. سبحان اللہ اچھا چاچا جی آپ نے کیا دیکھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا آپ پنگھوڑے کے اندر لیٹے ہوئے تھے آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی رات کا وقت تھا آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھتی ہے جس طرف آپ کی انگلی جاتی ہے چاند اس طرف جھک جاتا ہے. سبحان اللہ چاند اس طرف چلا جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا جس طرف آپ کی انگلی جاتی ہے چاند اس طرف چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے چچا اس دن مجھے والدہ نے باندھا بڑا سخت تھا سبحان اللہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی چاند مجھے کہتا تھا کملی والے نارو نارو. اسی جناب بچیاں 20 روپے دا 50 روپے نے کھڈونا آ کے دے چھوڑا ایسی آنکھ نے یار بڑا جناب ایسا کمال کیتا ہے. لیکن اللہ کا نبی وہ نبی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیا. سبحان اللہ تو ایسے نبی کی آمد پہ کیوں نہ کہا جائے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے تشریف لانے کی خوشی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جس دن اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے میری والدہ محترمہ اللہ کے نبی کی والدہ کے پاس بیٹھی تھی. فرماتی ہے کہ اس وقت میں نے دیکھا آسمان کے چاند کی چمک بھی زیادہ ہو گئی ستاروں کی چمک بھی زیادہ ہو گئی. ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ چاند بھی نیچے جھک آیا ہے ستارے بھی نیچے جھک آئے ہیں. سبحان اللہ اج اسی جھنڈیاں لاواں بتیاں لاواں لوگ کچھ دن بتیاں دا ثبوت کے وے اللہ نے اپنی شان کے لائق آسمان کے چاند کو روشن کر دیا. اللہ نے اپنی شان کے لائق وہ جنابے والا بتیاں لگائی ہم اپنی شان کی لائق چھوٹی بتیاں لگا کر یہ جنابے والا لڑیاں لگا کر جھنڈیاں لگا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خوشی ہے آمنہ تشریف لانے کی خوشی